چھوٹے سینگ اور اس کی یسوع اور اس کے لوگوں کے خلاف مخالفت پر ایک اور نظر۔ 4 حیوانوں کی رویا دیکھنے کے 2 سال بعد دانیل نے ایک اور رویا دیکھی۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ پہلی رویا میں پروں والے شیر ببر نے بابل کی نمائندگی کی، نکلتے ہوئے ریچھ نے فارس کی نمائندگی کی، 4 سروں والے تیندوے نے یونان کی اور اژدہا نے روم کی نمائندگی کی۔ دوسری رویا میں جو فارس کے ہاتھوں بابل کے زوال سے تھوڑی دیر قبل واقع ہوئی، دانیل نے پھر سے دنیا کی سلطنتوں کو دیکھا، مگر اس بار ان کی نمائندگی ان جانوروں سے کی گئی تھی جو عبرانی ہیکل کی رسومات میں استعمال ہوتے تھے۔ اس بار تاریخی واقعات جلد آنے والی فارس کی سلطنت سے شروع ہوئے۔ یہ حیران کن رویا دانیل کے فارسی دریا پہ کھڑے ہوئے شروع ہوتی ہے۔ وہ رویا کو دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں۔ دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب اور شمال اور جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا، پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا۔ دانیل 8 باب 3 اور 4 آیت۔ مینڈے نے کس کی نمائندگی کی؟ انبیاء کی رویا نے اپنی تعبیر خود کی۔ ان کے کیا معنی ہیں ہمیں قیاس آرائی نہیں کرنا، بس ہم حیران بھی نہیں کہ ایک فرشتہ دانیل کو مینڈے کے بارے وضاحت کرتا ہے۔ جو مینڈا دانیل نے دیکھا اس کے 2 سینگ مادی اور فارس کے 2 بادشاہ ہیں۔ دانیل 8 باب 20 آیت۔ شاید ہم نے اس کا نتیجہ اخذ کیا ہو، جیسے ریچھ ایک طرف سے اٹھا ہوا تھا، 2 سینگوں میں سے ایک دوسرے سے چھوٹا تھا۔ یہ دوسری رویا اس طاقتور سینگ کے بارے ظاہر کرتی ہے کہ یہ فارس آخر میں آیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ فارسی مادیوں کے ساتھ مل گئے لیکن ان سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ جب وہ مغرب کی جانب بڑھے، وہ بابل پر حملہ کر رہے تھے جو بہت بڑی سابقہ سلطنت تھی، اور فاتح ہوتے ہوئے فارسی سلطنت بہت عظیم ہو گئی، مگر جلد ہی دور مغرب سے ایک دشمن آیا۔ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگ والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا، اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا، اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈے میں اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی، پس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اسے چھڑا سکے۔ دانیل 8 باب 5 سے 7 آیت۔ پھر ہمیں انبیاء کو سمجھنے کے لیے کسی مذہبی استادوں کی مدد پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کی تحریریں خود کو واضح کرتی ہیں۔ بس یہ ایک سینگ والا بکرا کون تھا، اور پھر 4 کے ساتھ، جس نے فارسی سلطنت کو تباہ کر دیا؟ اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے۔ اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 سینگ نکلے وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا۔ دانیل 8 باب 21 اور 22 آیت۔ ہم نے جو یہاں سیکھا ہے کہ یونان نہ صرف فارس کو فتح کرے گا بلکہ وہ یہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ تاریخ اسے سچ کر دکھاتی ہے
کیونکہ یہ پہلا بادشاہ سکندر اعظم تھا جس نے یونان کی شہری ریاستوں کو ایک سلطنت میں اکٹھا کیا۔ ہم نے پیشن گوئی میں یہ بھی سیکھا کہ سکندر جب طاقتور ہی ہوگا تو مر جائے گا، دانیل 8 باب 8 آیت، اور وہ زور آور ہی مرا جبکہ وہ اپنی 30 کی دہائی میں تھا۔ جب وہ مرا تو اس نے اپنے پیچھے اپنا کوئی جائز بیٹا نہ چھوڑا، اگرچہ اس کی بیوی حاملہ تھی، اور شان سے کہا کہ اس کے جرنیلوں میں سے سب سے طاقتور جرنیل اس کا جانشین ہونا چاہیے۔ تقریباً اس کے 20 جرنیلوں نے سوچا کہ وہ سکندر کی بادشاہی کی حکمرانی کے لیے ہیں، اور 20 سال کی خونی خانہ جنگی کے بعد 4 جرنیلوں نے اتحاد کر لیا اور سکندر کی بادشاہت کو مستقل طور پر آپس میں بانٹ لیا۔ یہ صرف خدا کی انتہائی حکمت کے باعث ایسی تفصیل کی پیشن گوئی کی جا سکتی تھی۔ چھوٹا سینگ جو روم کی نمائندگی کرتا ہے اس باب میں ظاہر ہوتا ہے، اسے جنوب، شمالی افریقہ اور مشرق قریب اور شان و شوکت کی سرزمین فلسطین پر قبضہ کرتے دکھایا ہے۔ پھر بہت سی قوموں کو فتح کرنے کے بعد کوئی 500 سال کے دورانیہ کے لیے روم پوپیت میں تبدیل ہو گیا۔ بت پرست اور پوپی دونوں صورتوں میں روم نے خدا کے لوگوں کو اذیت دی اور خدا کے کچھ پیغمبروں کو قتل کیا جیسے کہ رسولوں کو، اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا، اور اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا، دانیل 8 باب 10 آیت۔ لیکن حقیقت میں جس بات نے آسمان کو غضبناک کیا وہ تھی جب پوپیت نے خدا کے مسیح کے اختیار کا دعویٰ کیا، بلکہ اس نے اجرام کے فرمانروا تک اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کا مقدس گرا دیا گیا، دانیل 8 باب 11 آیت۔ اس کے مقدس سے رویا کی کیا مراد ہے؟ جس طرح فرشتے نے رویا کے اس حصہ کو بیان کیا، ہمیں اس سے خیال ملتا ہے۔ اول فرشتہ وضاحت کرتا ہے کہ پوپیت بدی کے منصوبوں میں شامل ہوگی، اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترشک روح اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا، دانیل 8 باب 23 آیت۔ دوم فرشتہ بتاتا ہے کہ پوپیت کی اپنی کوئی زیادہ فوج نہ ہوگی، کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ دوسری قوموں کی فوجوں کو استعمال کرے گی۔ اس طرح صلیبی جنگیں ہوئیں، مثال کے طور پر۔ وہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں، دانیل 8 باب 24 آیت۔ آخر کار فرشتہ وضاحت کرتا ہے کہ پوپیت خدا کے وفادار لوگوں کو ہلاک کرے گی، اور جیسے رویا نے بیان کیا، یہ جھوٹی تعلیمات کو فروغ دینے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کام کرے گی، یہ سچائی کو زمین پر پٹک دے گا، وہ عجیب طرح سے برباد کرے گا اور برومند ہوگا اور کام کرے گا، اور زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا، اور اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، دانیل 8 باب 24 اور 25 آیت۔ جب فرشتہ نے پوپیت اور اس کے بدی کے کارناموں کے بارے بیان کیا، ایک سوال پوچھا گیا تھا، رویا میں یہ دور کتنی مدت پر محیط ہوگا؟ جواب دیا گیا تھا کہ یہ 2300 دن ہوں گے، اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم مقدس کے بارے مطالعہ کریں گے تاکہ ہم اس کے پاک کیے جانے کے بارے سمجھ سکیں۔